السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمد للہ، آج ہفتے کی شب سوال و جواب کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور جس چیز کا علم نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ جاسم انور بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ I give a loan to someone and he is not paying back because of some difficulties, can I give that money as zakat to him؟ اس مسئلے کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں گویا کہ یہ ایک حیلہ ہے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے کہ میرے ہی پاس لوٹ کر واپس آ جائے۔ یہ ایک حیلہ، جس طرح یہودی لوگ حیلہ کرتے تھے، ہفتے کے دن مچھلی شکار ان سے کرنا جو ہے ان پر منع کیا گیا، تو پھر انہوں نے جمعے کے دن جال بچھا کے اتوار کے دن دھوکہ دینا چاہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو اس کو حیلہ سازی کہتے ہیں، جو منع ہے، عذاب کا سبب بنا ان پر۔ اسی طرح چربی ان پر حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر کہا کہ یہ تو تیل ہے یا گھی ہے، چربی نہیں، حالانکہ وہی تھی۔ بنتا اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جس چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کرتا ہے، اس کے کھانے کو۔ تو اس میں یہی تھا کہ یہودی چربی کو پگھلا کر استعمال کرتے تھے اور دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ چربی نہیں ہے۔ اسی طرح بے عینہ ہے، جس کی وجہ سے امت پر ذلت اور رسوائی طاری ہوگی، تو وہ بھی ایک ایسا سیل پرچیز کا معاہدہ کرنا ہے جو سود میں آتا ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے یوں بتایا جاتا ہے کہ ہم سود کا معاملہ نہیں کر رہے، تو یہ بھی اس قسم میں شمار ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، جو نہیں دے سکتا اس کو آپ چھوٹ دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، یا معاف کر دیں، اس پہ بھی اجر دے گا۔ چاہیے تو آپ جو ہے اس کا انتظار کریں، اپنی زکوٰۃ آپ جو ہے دیگر مستحقین کو دے، کوئی اور اس کو اپنی زکوٰۃ دیں۔ یہ یعنی زکوٰۃ جو الگ سے کسی بندے کو دینی ہے، اپنے ہی قرض معاف کروا کے گویا کہ اپنے پاس لے رہے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ آپ نے ڈیزیز اینڈ دا کیور، الجواب الکافی، جو تقریباً 4-5 سال ہم نے مسجد سنہ النبویہ لاہور میں پڑھائی، اور ابھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی شرح کے ساتھ ابھی جو لاسٹ اتوار گزرا ہے اس میں ہم نے آخری درس دیکھے، اسے ختم کیا۔ بڑی ہی مفید کتاب ہے، خواہش، منکرات اور اللہ سے ایمان کے ذریعے سے جو تعلق ہے اور گناہوں سے بچنا اس میں ذکر ہے، خصوصاً عشق معشوقی کی بیماری سے بچنے کے لیے وہ بہترین کتاب ہے۔ اس میں تمام احادیث اوتھینٹک نہیں ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں، تو اس کے اوپر علماء نے لکھا ہوا ہے، یعنی اس کتاب کی تحقیق کی ہوئی ہے کہ یعنی صحیح ضعیف الگ کرنے پہ، تو اس کے تحقیقی ایڈیشن بھی مل جاتے ہیں۔ اردو میں بھی جو ترجمہ ہے اس میں تحقیقی ایڈیشن ڈالے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے حدیث کی تحقیق کی ہے، ان کے ترجمے میں بھی کچھ گڑبڑ اور خرابی تھی جو میں نے اپنی ویب سائٹ پر ذکر کی ہے، tariqbrohi.com پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اردو والے ترجمے، انگلش والا اللہ عالم۔ یعنی آپ کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام احادیث اس میں صحیح نہیں ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں۔ پیرزادہ عبد الباسط بھائی پوچھتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو کر دیکھے کہ امام نے فرض نماز شروع کر دی ہے لیکن پہلے سنت نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کی فرض نماز کی اقامت ہو تو سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں احناف ہے، دیوبندی، بریلوی، وہ فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یا اس کے علاوہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جس کی رہ جائے تو وہ بعد میں بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کو اتنی اہمیت دینا، اس کا طریقہ بنا دینا کہ فرض بھی ہو رہی ہو تو پہلے سنتیں پڑھو جلدی سے پھر اس میں شامل ہو جاؤ، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں، بلکہ تمام نمازیں چھوڑ کر چاہے شروع بھی کر دیا ادھر ہی سلام پھیر کے جو ہے فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ معراج کی حدیث میں 6-7 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے کہ ان کے پیروکار کم ہیں، یعنی یہ نوجوان کل کا ان کے پیروکار زیادہ ہیں، تو اس میں کوئی حرج، یعنی وہ جنت کا تو تصور نہیں تھا، وہ تو آسمان ذکر کیا گیا ہے۔
گناہوں پر افسوس الگ چیز ہے، کسی نیکی فضیلت کے کم چھوٹ جانے پر الگ افسوس ہے، یعنی ایسے مومنین ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہوگا جب وہ دیکھیں گے ان کو اتنا اجر و ثواب ہے، جس طرح حدیث میں ہے کہ دعا لوگ کہتے ہیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت میں، اور اسی طرح جو تکلیفیں پہنچتی ہے صبر کرتے ہیں ان کو اتنا اجر ملتا ہے کہ ہم کہیں گے کاش ہمیں تکلیفیں ہی تکلیفیں پہنچتی اتنا اجر ملتا ہے، کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی جو، یعنی اس قسم کا افسوس جو اچھا اور خوبصورت والا افسوس ہے، یعنی جو کہ اچھی بات ہے، نیکی میں سبقت لے جانے والے جو آخرت میں بھی اس چیز کو نہیں بھولتے، یہ تو یعنی مومنوں کی صفات میں سے، اور انبیاء کرام تو سب سے آگے آگے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ اولئک الذین بلکہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ سورۃ الانبیاء میں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بھاگ دوڑ کر آگے پہنچنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت زیادہ حریص تھے، جس طرح اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے جلدی اللہ کے پاس آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تمہیں اپنی قوم سے زیادہ جلدی کس وجہ سے آ گئے؟ تیرے یعنی رب سبحانہ تعالیٰ سے بات کی لذت، اس سے ملنے اور دیدار، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا، ہم کلام ہونے کا شوق، اس کی وجہ سے آگے اور کا پیچھے قوم آ رہی، تو اتنی کرتے تھے محبت، علم کی محبت۔ اور خضر علیہ السلام والے واقعے میں بھی آپ دیکھیں کہ ان سے صبر نہ ہو پایا، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے سے زیادہ علم والے سے علمی باتیں سیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وہ صبر کرتے تو ہمیں اور باتیں معلوم چل جاتی، تو یہ اچھا والا افسوس ہے، کیونکہ بہت سارے غلط عقیدے والے اس کو بھی دلیل بناتے ہیں، یہ عالم ارواح یعنی غیب کے جو معاملات ہیں اس کو دنیا پہ تو نہیں قیاس کیا جاتا۔ یہ لوگ نہیں کہتے کہ نبیوں ولیوں کو مدد کے لیے پکارو، مرنے کے بعد فوت ہونے کے بعد بھی وہ مدد کرتے ہیں، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے دے کے 50 سے 5 نمازیں کم کرا دی، دیکھو اس سے ثابت ہو گیا، نعوذ باللہ، اس سے تو یہ ثابت ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی کم درجے کے، انہیں غیروں کو فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارنا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو عالم بالا، عالم غیب اور اس دنیا کے علاوہ کے معاملات ہیں جو بالکل الگ ہوتے ہیں، وہاں تو عذاب دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر عذاب، پھر مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، معراج میں تو یہ بھی دیکھا، جبکہ عام زندگی میں یہ نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط قسم کے عقائد بٹھا کر پھر اس کو دلیل بناتے ہیں۔ Which book should we read to protect oneself from shaitan's tricks and whispers؟ اغاثۃ اللحفان، تلبیس ابلیس، الدعاء الشافی، سب کو الدعاء الشافی نہیں ہے، الجواب الکافی ہے، الداء والدواء، جس میں جو دونوں قسم کے شبہات کا رد ہے، جو الجواب الکافی ہے اس میں تو جو شہوات سے ریلیٹڈ فتنے ہیں، فواہش، منکرات، گناہ اور شہوات، اس سے ریلیٹڈ ہیں، تلبیس ابلیس وغیرہ جو اغاثۃ اللحفان ہیں، اس میں دونوں، اغاثۃ اللحفان میں دونوں، اور تلبیس ابلیس میں زیادہ تر یعنی جو مختلف گمراہ فرقے شیطان نے بنانے پر لوگوں کو اکسایا اور اس پر چلتے ہیں ان کا ذکر ہے، یعنی شبہات کے فتنے، کیونکہ جو فتنے ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں، ایک شبہات ہیں جو آپ کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، ایک شہوات ہیں جس سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے، تو ان دونوں سے بچنا چاہیے، تینوں کتابیں مفید ہیں۔ عابد نذیر بھائی پوچھتے ہیں شیخ میں نماز میں دیر سے شامل ہوا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا، کیا میں فاتحہ پوری کروں یا فوراً رکوع میں چلا جاؤں؟ بارک اللہ فیک۔ شیخ ابن باز اور سعودی عرب کے جو علماء ہیں اسی بات کے قائل ہیں، سورہ فاتحہ ضروری ہے مقتدی کو بھی پڑھنا، اگر وہ جہری نماز ہے، چلیں سری نماز میں تو سب کو ہی پڑھنا ہے، ایسا جو ہے سنت کے مطابق اس کے قائل ہیں، تو سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے، آپ جلدی سے پڑھ لیں، انہوں نے فرمایا جلدی سے پڑھ لیں اور جو ہے داخل ہو جائیں، اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ پڑھوں گا تو رکوع نکل جائے گا، تو رکوع میں پہنچنے سے، جو کہ اختلافی مسئلہ ہے، زیادہ صحیح موقف یہ ہیں، زیادہ علماء اسی کے قائل ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، وہ علماء بھی قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، ویسے ہے فرض، جیسا کہ رکوع میں ملنے سے، کیونکہ اس کے لیے الگ احادیث ہیں، جیسا کہ اس کو موقع ہی نہ ملے پڑھنے کا اور وہ رکوع میں چلے جائے تو بھی وہ جلدی سے چلا جائے، تو اس کی جو ہے وہ رکعت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عبد الباسط بھائی پوچھتے ہیں کہ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا کب چھوڑنا چاہیے، سلام سے پہلے یا بعد میں؟ سلام سے پہلے، سلام کے بعد تک تو اشارہ نہیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے جو استدلال کرتے ہیں علماء، جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ، جو ہم نے بھی ذکر کیا ہے اس کی شرح میں، کہ اس کے ساتھ دعا کرتے، تو جب تک دعا چل رہی ہے ختم ہوتی ہے پھر انسان سلام پھیرتا ہے، تو اس وقت پھر اس کو ہلانا، حرکت دینا بند کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ جہری نماز جو گھر میں پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو
وہ جہری قرات کریں، بالکل جہری قرات کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہیں کہ درمیانی قسم کی قرات کرے کہ اپنے کو سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ابوبکر صدیق عمر خطاب سے، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، رات کی نماز، وہ بہت بلند آواز میں پڑھ رہے تھے اور وہ پست آواز میں پڑھ رہے تھے، بہت آہستہ اور دھیمی آواز میں ابوبکر صدیق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیوں آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہو؟ کہا جسے سنا رہا ہوں وہ تو سن رہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے صحیح کہا۔ اور عمر خطاب سوچا تم اتنے بلند آواز میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تاکہ جاگتوں کو، سوتوں کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ دونوں کی نیتیں ٹھیک تھیں۔ تو آپ نے اعتدال اپنایا، کہا جن کی بلند آواز ہے تم تھوڑی کم کرو اور جس کی کم ہے تھوڑی بڑھاؤ۔ تو درمیانی آواز جو انسان اپنے آپ کو سنا سکے اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور دیوبندی خطیب کہہ رہے تھے کہ جراب کے مس کے متعلق احادیث سب ضعیف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ موزے جراب کی جو احادیث ہیں، مختلف الفاظ ہیں خفین اور دیگر، اور اس کی ہم تفصیل بتا چکے ہیں۔ آپ ہمارے جو ہے پچھلے کیو این اے سیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پر ہم نے ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، پمفلٹ بھی بنایا ہوا ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ تراجم وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی میری tariqlohi.com پر یا مکتبہ سلفیہ پہ کافی تراجم ہم نے اس پہ کیے ہوئے ہیں، اور تمام شبہات کا جواب دیا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہر چیز میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، چمڑے والے لے کر آئیں وہ ایک الگ سردردی یعنی آسانی کے بجائے اتنے میل تک چل سکے، اس جو ہے پانی کا ایک چھٹا بھی اس پہ نہ پڑے، اور مختلف یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے اندر شرائط ہونی چاہیے، جبکہ اس کی مختصر شرائط ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے ضعیف حدیث ہے اس سے پوچھنا چاہیے، بلکہ یہ متواتر حدیث ہیں مس کرنے کے تعلق سے، یہاں تک کہ یہ اہل سنت کا شعار بن گیا تھا جو عقیدے کی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ عقیدے کی کتاب میں تو عقیدے والے مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل نہیں، مگر اس کو بھی عقیدے کی کتاب میں اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ اہل بدعت میں سے مشہور روافض یعنی شیعہ جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے رد کے لیے یہ ان کی نشانی بن گئی تھی کہ وہ نہیں کرتے اور جو سنت والے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن کی طرفداری کر رہے ہیں۔ عابد نذیر پوچھتے ہیں کیا قرآن کے لیٹرز الف لام میم اللہ کی صفات میں سے ہیں؟ بارک اللہ فیک۔ قرآن خود جو کلام اللہ ہے وہ پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی صفت کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ شرکیہ کفریہ عقیدہ ہے، جو اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں اس کی پیچیدگی میں جا کے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے تعلق سے اہل سنت سلف صالحین سلفیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صوت اور حرف کے ساتھ ہوتا ہے، آواز ہوتا ہے جس کو سنا جاتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اور حروف کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تمام حروف اس میں شامل ہوتے ہیں، حروف تہجی جس کو آپ سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے جب چاہے جس طرح چاہے کلام فرماتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی ذاتی صفت بھی ہے کلام کرنا، ہمیشہ سے اس سے متصف ہے، اور اس کی فعلی صفت بھی ہے، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جب نہیں چاہتا عذاب کے طور پر یعنی مجرموں سے کلام نہیں کرے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو جس کو اپنے کلام پہ کنٹرول نہیں وہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صفت کمال ہے، ایسا نہیں۔ اور جو کلام ہی نہیں کر سکتا وہ تو معبود کہلانے کے لائق نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام میں قرآن میں ذکر ہے کہ جلا دیا بچڑے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس کو دریا برد کر دیا، پھینک دیا، تو کہا کیا دکھتے نہیں کہ یہ جو ہے ان سے کلام ہی نہیں کرتا، نہ ان کا جواب دیتا ہے، یہ معبود کہلائے جانے کے لائق نہیں۔ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام نہیں؟ کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے جو جو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، تو اس کو جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں جو مس کا ذکر ہے تو سر کے ساتھ پیروں کا بھی ذکر ہے، اس پہ بھی مس ہے، یعنی وہ اصل میں ہی نہیں دھوتے۔ جبکہ جو اہل سنہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آگے پیچھے والوں سے عطف ہے، یہ بیچ میں مس کا الگ سے ذکر ہے، اور یہ دھونے فغسلو کے ہی اندر جو ہے انسان کے یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر شامل ہیں، اور مس کا الگ سے ذکر ہے، یہ نہیں کہ مس سر کا اور پیروں دونوں کا ذکر ہے۔ اور ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ مس کا ذکر اگر آپ لیں گے بھی تو وہ موضوع والی حالت میں ہے، تو ہم نے دونوں پر عمل کر لیا آیت کے دونوں تلاوتوں پر۔ مس تب ہوگا جب ہم نے جرابے پہنے ہیں، سنت سے ثابت ہے، جب نہ نہیں پہنے تو پھر غسل دھونے پر عمل ہوگا۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ سوتے وقت غسل واجب ہو گیا اور صبح غسل کے بغیر ڈریس چینج کر لیا، اگر جلدی نہیں کر لیں، اگر جلدی کہیں جانا ہو تو کیا غسل کے بعد بھی وہ ڈریس پہن سکتے ہیں جو بعد میں پہنے
تھے وہ والے بالکل انسان کے جو آج میں نے ایک کتاب بھی پوسٹ کی ہے، اس میں بھی یہ باتیں ذکر ہیں کہ اس کی جو جنابت ہے وہ اس کے جسم میں یوں سرایت نہیں کر جاتی کہ اس کا ٹچ بھی گندگی والا ہو گیا ہے، کپڑے جو اس سے چھوئے ہوئے ہیں وہ بھی گندے ہو گئے ہیں، پلید ہو گئے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ باقی ساری چیزیں پاک ہیں، اس کا ہاتھ بھی پاک ہے اور سب چیزیں وہ اس کو ایک اس پہ وقتی طور پر جنابت طاری ہے جس کو وہ غسل کر کے دور کرتا ہے، تو وہ ان ہاتھوں سے گلاس اٹھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، کسی کو چھو سکتا ہے، ان کپڑے پہن سکتا ہے، وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوئے نہا کر واپس سے وہی کپڑے پہن سکتا ہے، تو وہ جنابت والے نہیں ہو جاتے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مدینے میں گلی میں تھے، اچانک فن خرس تو یعنی چپکے سے سرک گیا، نکل گیا، تو آپ حیران ہوئے کہ کہاں چلا گیا۔ پھر میں بعد میں آیا تو میں غسل کر کے آیا تھا اور بتایا کہ میں طہارت کی حالت میں نہیں تھا، جنابت میں تھا، تو میں نے وقرہ تو میں نے ناپسندیدہ سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، ایک مسلمان یا مومن جو ہے وہ اس طرح نجس پلید نہیں ہوتا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے جائے نماز پکڑاؤ مسجد نبوی میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیض ہے، آپ نے کہا ان حیضوں کے لیے سا، یہ دیکھ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاتھ سے تو چیز پکڑا سکتی ہو۔ تو امام بخاری کافی احادیث لائے ہیں کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں لیٹے لیٹے قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے تھے جبکہ آپ حیض کی حالت میں ہوتی، تو اس طرح نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں وہ کپڑے۔ لطیف وانی پوچھتے ہیں کہ نماز قصر کتنے کلومیٹر پر کرنا جائز ہے اور کتنے دنوں تک؟ یہ ایک انتہائی اختلافی اور تفصیلی مسئلہ ہے، احادیث میں مختلف دن آئے ہیں، مختلف کلومیٹر آئے ہیں، تو بعض علماء بالکل اس کو عام رکھتے ہیں، جیسا کہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے دن بھی رہے جب تک مسافر ہے، مسافروں والی حالت ہے، وہ فیل کرتا ہے تو وہ نماز قصر پڑھیں۔ اور کلومیٹر کا بھی کہا، جو عرف میں جسے شہر کہتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، چاہے وہ جتنا کم یا زیادہ ہو تو پھر جو ہے انسان قصر کرے۔ ایک شہر سے دوسرا شہر نہیں ہے، چاہے وہ جتنے بڑے ہوں، اسے دوسرا شہر انسان نہیں کہتا تو اس میں قصر نہ کرے، یہ عام اور آسان فتویٰ ہے۔ احتیاط والا فتویٰ یہ ہیں جس طرح سعودی عرب کے علماء دیتے ہیں، فتویٰ کمیٹی وغیرہ، کہ 3 دن سے زیادہ جہاں رکنے کی نیت ہے انسان تو وہاں پر پوری نماز پڑھے گا، اور فاصلے کا وہ بتاتے ہیں 80 کلومیٹر سے زائد۔ محمد عمران پوچھتے ہیں کیا جینز کپڑے پہننا جائز ہے، چاہے وہ شرٹ ہو یا پینٹ، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں؟ کیا یہ کسی قوم کی مشابہت میں آئے گا؟ من تشبہ بقوم فمنہم، ایسا نہیں ہے، یعنی پینٹ شرٹ پہننا یہ کسی مسلمانوں والا لباس، شلوار قمیص یا جبہ ثوب ہے، اور مختلف قسم کے جو مسلمان لباس پہنتے ہیں ممالک میں، یہ پہلے بہت زیادہ فرق ہوتا تھا، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں اب عام بہت سے ایسے ممالک ہیں مسلمان بھی جن کا اپنا لباس ہی یہی ہے، ضروری تو نہیں ہے ہر ایک کا شلوار قمیص لباس ہو، کوئی اس قسم کے کنٹریز ہیں دوسرے جن کا لباس بالکل الگ ہے، کوئی دھوتی لنگی باندھ کر اوپر شرٹ ہوتی ہے، یا کسی ملک میں ہی جو ہے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، بس کوئی خاص ڈریس پہننے کی پابندی نہیں لگائی، کفار سے دینی مشابہت والا کوئی ڈریس نہ ہو، یعنی اس سے اتنا شفاف اور ٹائٹ نہ ہو، پردے اور ستر چھپانے کے احکام اس پر عمل کیا گیا ہو تو پہن سکتے ہیں، تو یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہ کسی خاص قوم کی علامت باقی نہیں رہی، وہ دنیاوی طور پہ پہنتے ہیں مثلا جینس، تو انشاءاللہ اسے پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سعود خان بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دعوت دے اور اس کی کمائی حلال ہے یا حرام یا ہمیں معلوم نہیں، تو ایسی دعوت میں جانا چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں ایک پوری کتاب ہے جو جلد واپس سے نشر کی جائے گی ہماری ویب سائٹ سے، جو آپ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کی کمائی حرام کی ان کے تحفے قبول کرنا ہے، ان کی دعوت میں شریک ہونا یہ منع نہیں ہے، کیونکہ حرام جو ہے آپ اس کی تنبیہ کے لیے، نصیحت کے لیے الگ سے حکمت اپناتے ہوئے کوئی کر رہا ہے الگ بات ہے، لیکن شرعی حکم اگر آپ پوچھیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے خود وہ چیز کمانے کی وجہ سے حرام، اصل میں حرام ہے، دوسرا کمانے کی وجہ سے، دوسرا جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں ویسے بھی آپ کو اس کے اوپر خرچ کرنا فرض تھا، تو ان کے کھانے کی وجہ سے ان کے اوپر حرام نہیں ہے۔ سود کھاتا ہے اگر باپ اس کے ذمہ ہیں، بیوی بچوں کی کفالت چھوٹے ہیں، تو وہ ان کے اوپر حرام نہیں ہے، اس کے اوپر کمانا حرام ہے، اس کو نصیحت کی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت آپ نے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، مشہور تھے وہ لوگ، تو پورے معاشرے کو اپنے سود کے ذریعے سے انہوں نے جکڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں گئے، پوچھا نہیں کہ یہ سود والے سے ہیں یا کون سے معاملات سے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے پڑوسی کافر تھے یا سود والے، حرام کمائی والے تھے، تو کہا آپ جاتے ہیں ان کی دعوت میں؟ کہا اس کا سود اس کے سر ہے،
مجھے جو ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپ گئے، اس کے اوپر حرام ہے، لیکن ہمارے اوپر اس طور پہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ اس بارے میں تفصیل ہے، اور زیادہ تر لوگوں کی کمائی مخلوط ہوتی ہے۔ عقیدے کے باب میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسی ذہنیت والے، تکفیری خارجی سب، یعنی تھوڑی سی بھی حرام کمائی کا معلوم چلے تو اس کا مکمل بائیکاٹ، یعنی آنا جانا بند کرتے ہیں، اور اس طریقے کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کے بارے میں ڈر، خوف، احتیاط، سارے معاشرے کو اس طرح سمجھتے ہیں، تو ایک گھٹن والی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ عرصہ دراز سے جو ہے مخلوط کمائی ہے لوگوں کی، نہ ٹوٹل حرام ہے نہ حلال ہے، مکس اپ ہوتی ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ ہر ایک کی 100% کمائی حرام ہو، یا آج کوئی یہ دعویٰ کہہ رہے کہ میری 100% جو ہے پوری حلال کی کمائی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ سود کی جو تپش ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو جتنا ہو سکتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ تو اس بارے میں آپ تفصیلی دلائل اس کتاب میں جو ہم نشر کریں گے دیکھ سکتے ہیں۔ عابد نذیر پوچھتے ہیں، سردی میں ٹھنڈ اور برف سے بچنے کے لیے کیا میں اپنے ٹراؤزر کو پورا نیچے، یعنی ٹخنے سے کافی نیچے فل ڈاؤن رکھ سکتا ہوں؟ آپ موزے پہنیں، نیچے سے موزے پہن لیں۔ کسی نے ایسا کپڑا پہنا ہے جو ضروری نہیں ہے کہ پانچوں والا ہے، وہ پورے ہی نیچے جسم سے آ کر اوپر گھس جاتا ہے، وہ تو منع نہیں ہے، وہ تو کپڑا ہی پورا ایسا ہے۔ ایسا کچھ ٹراؤزر ہے کہ جس میں کوئی جو ہے اس کے پانچے ہی نہیں ہیں نیچے، وہ ڈائریکٹ ہی اوپر پورا موزے کے اسٹائل میں پورے جسم کے اوپر آ جاتا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ ورنہ نیچے موزے وغیرہ انسان پہنے، بھاری موزے اور دوسری چیزیں، اس سے جو ہے گرمی حاصل کرے۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ جمعہ میں دونوں میں سے کس خطبے کے ٹائم 2 رکعت جو حدیث آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا عربک والا صرف سنیں؟ ہمارے ہاں جو احناف ہے، دیوبندی، بریلوی وغیرہ، وہ اس طریقے سے جمعہ پڑھتے ہیں جو صحیح جمعہ کا طریقہ ہے۔ ایک تو یہ اردو میں جو لوگوں کے سمجھ میں آئے خطاب، اس کے قائل نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبات دیتے ہیں جمعے کے، یا جو دوسرے علاقے فتح ہوئے مسلمان، تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی واعظ و نصیحت کے لیے صرف یہ عبادت کا کام نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے تمہیں اس طرح کرنا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کے لیے۔ تو جو زبان لوگوں کو آتی ہے، عربی سیکھیں، اچھی بات ہے، ورنہ جو ہے عربی نصوص، کتاب و سنت کی آیات حدیث پڑھیں، ساتھ میں اردو میں آپ بتائیں، وہ اصل خطبہ وہی ہے، اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، بیچ میں پھر بیٹھتے ہیں اور واپس سے جو ہے خطبہ ہوتا ہے، وہ پورا ایک خطبہ ہے۔ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عربی کے علاوہ جائز نہیں، خود ایک چیز بنائی انہوں نے، پھر مجبور ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ تو اہل حدیثوں کی بات سن رہے ہیں وہاں پہ خطبے اور سمجھ میں آ رہے ہیں، تو ابھی ہمیں اپنا بیان بھی کرنا پڑے گا، تو ایک الگ سے بیان بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کو خطبہ نہیں مانتے، اس کے بیچ میں جو ہے سلام، دعا، ہنسی کھیل، گپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ خطبے کے کامی وہ بیٹھ کر جو ہے بیان دیتا ہے ایسے درس، تاکہ کچھ تو معلوم چلے لوگوں کو۔ پھر وہ عربی والا خطبہ، اس کو اصلی کہتے ہیں، جو رٹا رٹایا چھوٹی سی کتاب جی اٹھا کے وہ پڑھ 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 کرتے ہیں، تو وہ اسی کو سمجھتے ہیں۔ وہ جائے نماز لے کر جو ہے آدمی، بچے وغیرہ سر پٹ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے، تو 2 منٹ کی یہ کارروائی ہے، اس کے لیے پھر وہ نہ جمعہ ان کے ہاتھ سے جاتا ہے، نہ منافقوں والی جو ہے آیات ان پہ فٹ ہوتی ہیں، حدیث وغیرہ، تو وہ مزے کرتے ہیں، نہ ان کو سننے کی ضرورت ہے، نہ آواز و نصیحت۔ یہ ایک قسم کا تماشا لگایا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے پورا جو بھی ہے 15-20 منٹ کا ہے جو بھی خطبہ ہے، مختصر رکھنا زیادہ سنت ہے، لوگ لمبا کر دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امام خطیب کی عقل مندی میں سے حدیث میں سے ہیں کہ وہ مختصر خطبہ رکھے، نماز لمبی کریں۔ تو یہ جو عربی کا پڑھتے ہیں، آپ نے اسی سینس میں پوچھا ہے، اس کے بعد پھر وہ جب اپنا بیان ختم کرتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے، ایک اذان، دو اذان، بیچ میں نماز، سنتیں پڑھنے کا ٹائم، 2 سنتیں، 4 سنتیں، یہ سب بعد میں نکالی ہوئی بدعات ہیں اور طریقے یہاں پاکستان، انڈیا میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل میں جو خطبہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، خطبے کے بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ کے وہی خطبہ ہی چل رہا ہوتا ہے، وہی جیسے یہ عربی خطبہ کیا، عربی اردو وہی پورا خطبہ ہوتا ہے، تو اسی میں شریک ہونا چاہیے۔ اور سنت جو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ تحیۃ المسجد ہے، چاہے آپ پہلے تو خطبے سے پہلے آنا چاہیے، اور اگر بیچ میں بھی آ جائے تو بغیر 2 رکعت پڑھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ان کا کیا ہے، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں پھر اٹھ کر پڑھو، یعنی مخالفت کرنی ہے، ڈٹ کے کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، ایسا نہیں ہے۔ آتے ہی آپ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، خطبے سے پہلے ہیں اچھی بات ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں، یہاں پھر خطبے کے درمیان بھی آئے ہیں تو 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھیں۔ لوگوں کو بتایا یہ ہوتا ہے جبھی وہ جمعے کے لیے صرف آتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، جبکہ حدیث میں کہ فرشتے ریکارڈ لکھنا بند کر دیتے ہیں،
یعنی جو سویرے آتا ہے اونٹ کی قربانی کا، گائے کی، مرغی کی، انڈے کی، آخر میں پھر بند کر دیتے ہیں جب خطبہ اذان ہوتی ہے، تو اس کی حاضری ہی نہیں لگتی ہے، بس 2 رکعتیں وہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اسی لیے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے، ہم نے ایک مسجد میں اپنایا بھی، کہ آپ جو ہے لوگوں کو نماز جماعت کا ٹائم نہ بتائیں، جمعے کو خطبہ شروع ہونے کا ٹائم بتائیں۔ کوئی پوچھے کہ جماعت کب ہوتی ہے، کیوں بھائی آپ کو جماعت سے کیا کرنا، آپ کو تو جمعہ پڑھنے آنا ہے، خطبہ سننے کے لیے۔ باقی جماعت جب بھی ہوں صحیح ہے، اسے معلوم نہ ہو کہ کب ہوتی ہے جماعت، اس سے ایک جمعے 2 جمعے چھوٹے گی تو اس کا سر دماغ ٹھکانے آ جائے گا، پھر وہ ٹائم پر آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق دے۔ عبدالواسط بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم بھیڑ یا گائیں چمڑے سے بنے بیگ اور بیلٹ جیسی چیزیں خریدتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ انہیں مسلمانوں نے ذبح کیا ہے، غیر مسلموں نے کیا ہے، ان کا استعمال جائز ہے۔ جانوروں کی جو کھال چمڑے کے طور پہ لیدر استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرعی طور پہ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو مردار کی بھی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو مرے ہوئے دیکھا، مردار تو حرام ہے نا اس کو کھانا، تو فرمایا کہ کیوں اس کو ضائع کر دیا، اس کا چمڑا اتار کے اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یہ تو مردار ہے، مردار تو حرام ہے۔ آپ نے کہا اس کا کھانا حرام ہے، اس کی جلد تو استعمال کی جا سکتی ہے دباغت کے بعد، یعنی ایک پروسیس ہوتا ہے، نمک پانی لگا کے کیمیکل لگا کے دباغت بو وغیرہ ختم کی جاتی ہے، تو وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی کھال اس طریقے سے پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ مردار ہی کیوں نہ ہو۔ خطبے کے دوران کوئی مسجد میں آئے اور سلام کریں یا مصافحہ کریں تو کیا اسے جواب دے سکتے ہیں اور مصافحہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو سلام کرنے کی اس طرح ضرورت ہے۔ وہ آئے اور 2 رکعتیں پڑھے اور بیٹھ جائیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے اسے کوئی بھی حرکت کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، جس طرح حدیث میں مثلا نیکی کا حکم برائی سے تو روکنا چاہیے نا، جس طرح سلام کرنا چاہیے انسان کو، مگر فرمایا کہ کوئی اپنے ساتھی سے کہیں خاموش ہو جا تو فقط لگاؤ تھا، تو نے بھی ایک غلط کام کیا۔ حالانکہ چپ کرانا تو اچھی بات ہے کہ خطبے میں نہ بولا، تو یعنی کچھ نہیں کرنا ہے، انہیں صرف خطبہ غور سے سننا ہے۔ کیا جانور کا شکار کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کیا منع ہے؟ قرآن میں ذکر ہے، سعید کہتے ہیں شکار کو، یعنی احرام کی حالت میں کہا تم پر شکار حرام ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کی حالت میں نہ ہو تو شکار کر سکتے ہو۔ یہ فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان کے مطابق، اپنی طرف سے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کے ذمہ ایک بات لگا دی کہ وہ کہتے ہیں تکلیف ضروری ہوتی ہے، وہ آپ جیسوں کو یا دوسرے ایسے لوگ جو فتنہ مچاتے ہیں، جو دلیل کو سمجھنے کی طلب علم کا نہ شوق رکھتے ہیں نہ اس درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسائل پہ فتوے دیتے ہیں، تو ایسوں کو لگام دینے کے لیے، چپ کرانے کے لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو اور تمہیں تقلید کرنا ہی بہتر ہے۔ اور شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ تقلید اور غیر تقلید پہ بات کرتے ہیں کہ وہ اسی اوقات لیول کے بھی نہیں ہوتے کہ وہ تقلید کر سکیں، اس کے لیے بھی تھوڑی بہت سمجھ فہم چاہیے ہوتی ہے۔ تو جدید دور ہیں، کتابیں موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، کتاب و سنت انسان دیکھ پڑھ سکتا ہے، دنیا میں بڑا ہوشیار ہے، سب چیزیں اسے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہاں پر بالکل بیوقوف بدھو بن جاتے ہیں کہ ہمیں حدیث پڑھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور میں اندھی تقلید کروں گا، جبکہ ایک معیوب چیز ہے ایک طالب علم کے لیے جو اپنے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع پیروی کرو، علماء کا احترام کرو، ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جب دلیل سے ثابت ہو جائیں کہ آپ جس کی تقلید کرنا چاہتے ہیں ان کا موقف کمزور ہے، دوسرے کے پاس دلیل ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان، انڈیا، سعودیہ، بغداد میں ادھر حنفی اور شافعی یہ بن جاؤ اور ہر چیز میں نبی کے درجہ دیتے ہوئے اس کی اندھا دھند پیروی کرو۔ اس کا نہ ائمہ نے کہا ہے، نہ اہل علم ان کو پسند کرتے ہیں، نہ شیخ صالح الفوزان پسند کرتے ہیں۔ ایک آدھ ادھورا فتویٰ یہاں سے کچھ سیکنڈ کا پتہ نہیں کسے دیا تھا، کس سینس میں دیا تھا، کسے چپ کرانے کے لیے دیا تھا، اسے لے کر آ جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے عقیدے کے مسائل کو گرانے کے لیے کہ تقلید واجب ہے نہیں ہے، عامی پر ہے، اس پر ہے یا نہیں ہے، تم اس لائق ہو یا نہیں ہو، تو یہ کسی کی تذلیل کرنے یا کمتر ثابت کرنے کے لیے دبانے کا ایک جو ہے طریقہ بعض لوگوں نے آج کل اختیار کیا ہوا ہے، اور اپنے اندر گھمنڈ اور تکبر ان کے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو سنت پر ڈائریکٹ عمل کرنا چاہتا ہے اس کی تذلیل اور ذلیل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پرہیز کریں۔ شیخ صالح الفوزان کی کتاب و توحید کی شرح اور دیگر پڑھیں آپ، جس میں علماء کو رب بنا دینا، حلال اور حرام میں اندھا دھند پیروی کرنا، اس میں انہوں نے کھل کے اس کا رد کیا ہے۔ تو باتوں کو غلط رنگ دینا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے اور اپنے مطلب کے لیے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔
کوئی علماء کرام یہ بات نہیں کرتے، بلکہ اس کا رد کرتے ہیں۔ اس کے رد پہ بڑی کتابیں موجود ہیں، اعلام الموقعین پڑھیں آپ، امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی، اور ہم نے اس پہ کافی کچھ جو ہے ترجمہ کیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو، علم سے پوچھ لو، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ مفتی سے سوال کرنا اور اس پہ عمل کرنا، جو دلیل کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ بالبینات والزبر، اس کی روشنی میں بتا رہے ہیں، یہ تو تقلید نہیں ہے، وہ تو اندھا دھند بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا اس کا نام ہے۔ آپ کہیں ہر مسئلہ نہیں آتا، تمہیں پتہ ہے اس حدیث کا، جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرے، انسان اسی کا پابند ہے، اس سے زیادہ کا پابند ہے کیا؟ یہ تانے دینا کہ مجتہد ہو، کیا تم عالم ہو، اپنے کو کیا سمجھتے ہو، اوقات کیا ہے؟ جتنی میری اوقات ہیں یا کسی کی، اس سے اتنا ہی سوال کیا جائے گا۔ آپ کیوں زبردستی ایک کو پورے دین سے اس کا پابند بھی کرتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تقلید کی؟ تقلید اتنی اہم چیز ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی، جو پہلے صحابہ کو نہیں معلوم تھے، جن کے طریقے پر ہمیں چلنے ہیں، وہ اس کے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے اس کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہ بات کی نکالی ہوئی چیزیں دین سیکھنے کے لیے مختلف فقہا نے جو اصول مرتب کیے ہیں، اس کے مطابق جس طرح ہم سلیبس سیکھتے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا بھی، یہ تھوڑی وہ ٹیکسٹ بک کے مطابق پھر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو آپ کو ایک ملکہ، ایک صلاحیت، ایک اسکل دے دیا کہ کس طریقے سے مسائل سیکھے جاتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے محنت کریں، سیکھیں، تحقیق کریں، ہر ایک کی بات سنیں، اور زیادہ زیادہ صحیح ہو اللہ کا تقوی اختیار کرتے اس پہ عمل کریں۔ اس سے زیادہ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو پابند بناتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس معاملے میں بہت زیادہ لوگ بگاڑ کا شکار ہیں۔ ایک متعصبین جو اندھی تقلید کے تعصب کرتے ہیں، اپنے جو ہے مذاہب کی تقلید کی طرف بلاتے ہیں، احادیث تک کو جو ہے ٹھکرا دیتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں بالکل ہی آئمہ جو جن کی پیروی کرتے ہیں لوگ، ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں، ان کو بھی تذلیل کرتے ہیں، اور اہل سنہ والحدیث بھی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اعتدال اپنانا چاہیے، دلیل کی پیروی اور اتباع کرنی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں اتباع بھی تو عالم کی بات پڑھ کے تحقیق، تو اتباع یہ ہے کہ اس نے جو دلیل پیش کی ہے اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ تقلید یہ ہے کہ اندھا دھند بس جو اس نے کہا ہے۔ ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے اس کی اپنی رائے، اپنی رائے کی آپ اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، تقلید۔ اور جو روایت یعنی صحابی نے روایت کی، اس نے تابعی نے اور امام بخاری نے، یہ تھوڑی کہ ان کی تقلید کر رہے ہیں، انہوں نے تو بتایا کہ نبی نے اس طرح کہا ہے۔ تو ہم کسی کی رائے کی بھی پیروی کر سکتے ہیں۔ ایسے مسائل جو قیاس والے ہوتے ہیں، ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں، بعض لوگ قیاس کے منکر ہیں، جو صحیح قیاس ہے کتاب و سنت کے مطابق، جدید کوئی مسئلہ آ گیا اس میں حل نہیں ہے تو اس کی روشنی میں انہوں نے نکالا، مجتہد کو جو صحیح راہ پاتا ہے ڈبل اجر ملے گا، جس نے غلطی کی ایک اجر ملے گا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا، فتویٰ پوچھا، آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ اسی کے پابند تھے، بعد میں غلطی معلوم چلی تو پھر آپ کی پیروی کرنا آپ کو لازم نہیں ہے اس عالم کی، اس کو تو اجر مل جائے گا، اس نے محنت کی، آپ کو جاننے کے باوجود غلطی کیوں اجر ملے گا؟ آپ کی تو پکڑ ہوگی اس بات پہ۔ تو ہمیں یعنی فی زمانہ لوگوں کو طلب علم کے منہج پر لگانا چاہیے کہ وہ دلیل کی پیروی کریں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، یا پھر لوگوں کو اندھا دھند جو ہے تقلیدوں پر لگانا چاہیے، جس میں مسلمان اسلام کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لوگ اسلام لانے کے بعد بھی پوچھتے ہیں، ذرا شیخ البانی نے نقل کیا تھا کہ ہم حنفی بنے، شافعی بنے، لڑائی جھگڑے ان کے مشہور ہیں، چار چار مسلح بنائے ہوئے تھے، امت میں تفریق کا سبب ہے، اور یہ جو ہے سینہ پھلا کے بولتے ہیں امت میں اتحاد کا سبب ہے، اندھی تقلید مختلف مذاہب کی کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا مطلب گن یا تیر سے ہم جانور کا شکار کر سکتے ہیں، جو بھی ہتھیار ہے اس کے ساتھ آپ شکار کر سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، کتے کے ذریعے کر سکتے ہیں، جو شکاری کتے ہیں یا جانور ہیں، عقاب ہے، ان کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور تیر اور ان سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اکثر عورتیں، لطیف وانی بھائی پوچھتے ہیں، مردوں کے کپڑے پہنتی ہیں، مردوں کے کپڑے یعنی ازار اور پینٹ، ان میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جو نماز کے جو ایک بڑا یعنی خمار پہنا جاتا ہے، پورے طریقے سے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو ہے نماز کا لباس ہے عورت کے لیے، اور اسے وہ پورے پابندی کے ساتھ پہن کر اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، یعنی ابایا ہے، اس کے اوپر خمار ہے، تو اندر جو اس نے جو بھی پہنا ہو، اگر وہ اس میں یعنی جو پورا اس کا نیچے تک گیا ہوا ہے، اس نے جو اوپر پہنا اپنا یعنی ابایا پہنا ہوا ہے، حجاب پہنا ہوا ہے، اس سے اس کے جو ہے ڈھک گیا ہے۔ عارف بھائی پوچھتے ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھوا کر قسم یا کچھ کیا جا سکتا ہے زمین وغیرہ کے ایشو کے لیے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کوئی سچ نہیں بول رہا تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو ہے بولو، قسم کھاؤ، عہد اٹھاؤ، یہ سلف کا سنت طریقہ ہے نہیں۔
ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مثلاً اگر آخر میں کہیں معاملہ اٹک جائے پھنس جائے اور قسم حلف جس طرح حدیث میں ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل لے کر آئیں، اور جو ہے والحلف علی من ینکر، جو انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ بات سچ نہیں ہے تو وہ قسم اٹھائے کہ سچ نہیں ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ لعان کے جو معاملات ہیں، کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی پر برائی کی تہمت لگائے اور اپنے سوا اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو وہ جو ہے اتنی لعنت کریں کہ میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے، اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، عورت بھی اس طرح کہیں، پھر ان پہ جدائی ڈال دی جائے گی، تو یہ آخری حل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہمارے یہاں اپنایا جاتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، یہ مناسب نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ ویسے اللہ کے نام کی قسم کھائیں انسان۔ ہم نماز کے بعد انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لطیف فانی بھائی پوچھتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے آپ انگلیوں پر پڑھیں، دائیں رائٹ ہینڈ کی انگلیوں پر پڑھیں آپ تسبیح، اور یہ جو انگلی کے مختلف پور سیگمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر گنتے ہوئے پڑھیں، یا پوری انگلی کو یعنی اس طرح بند کرتے ہوئے پڑھے۔ بعض علماء یہ ذکر کرتے ہیں جس طرح شیخ ابن عثیمین کہ ایک ایک انگلی یعنی اس طریقے سے لا کے آپ یعنی سبحان اللہ اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کر کے اس طرح کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح کریں۔ باقی ایک عام جو مشہور طریقہ ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے پور پہ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یعنی اختلافی اتنی بات نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے۔ باقی جو دانوں والی تسبیح ہے اس سے پرہیز بہتر ہے، وہ یعنی انگلیاں انسان کی گواہی دیں گی، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں مشابہت بھی ہے بدعتی صوفیوں اور ان قسم کے لوگوں کی۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ شیخ اگر نماز یعنی تحیت المسجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، جیسے ایک دو منٹ باقی ہیں، تو ہم کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں؟ کیونکہ نماز شروع کریں گے تو وہ فرض نماز شروع ہو جائے گی، تو انسان ایک منٹ کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، بیٹھے نہ۔ بعض لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، بھائی صاحب کیوں کھڑے ہو، اس کو ایپ سمجھتے ہیں، خصوصاً جو اہل بدع ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ بغیر دو رکعتیں پڑھے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ دوسری روایت میں مسجدوں میں آؤ تو اس کا حق ادا کرو، کہا اس کا حق کیا ہے؟ کہا کہ دو رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھو، اگر اس کا ٹائم نہیں ہے تو کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کر لیں اور جو ہے فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر کچھ درمیانے قسم کا ٹائم ہے وہ شروع کر دیں، بیچ میں اگر شروع بھی ہو گئی تکبیر تو نماز توڑ کے اس میں شامل ہو جائے، اس نماز کو بعد میں کمپلیٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے جو اس نے ختم کر دی ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں اس تعلق سے کہ آپ جو ہے کھڑے رہ سکتے ہیں۔ وہ اس سینس میں لیتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے آتے ہوئے نہ دیکھو تو کھڑے نہ ہو، تو یہ غلط ہوتا ہے کہ لوگ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں صف میں اور ابھی امام آیا نہیں، آپ نہیں دیکھتے ایک منٹ بھی سیکنڈ اوپر ہو جائے بے چینی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بغلے جھانکتے ہیں، لوگوں کو بھی جو ہے تشویش کا شکار کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بارے میں منع کیا کہ جب تک مجھے وہاں سے گھر سے نکل کے یہاں آتے ہوئے نہ دیکھو تب تک کھڑے نہ ہو، تب وہ کھڑے ہوتے بلال اور اقامت کہتے ہیں، تو یہ طریقہ منع ہے۔ لیکن جو باہر سے آیا ہے پہلے سے بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا کہ جلدی سے نماز پڑھاؤ، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ان دونوں کو جوڑ کر آپس میں اپنی غلط فہمی میں لوگوں کو بیٹھنے کا پابند بناتے ہیں۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں لیفٹ ہینڈ کی انگلی پر تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ زیادہ مصنوع طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجب التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ فی شان کل، ہر چیز میں طہارت حاصل کرنے میں، کنگھی کرنے میں وغیرہ وغیرہ، جو زیادہ معروف والے کام ہیں ان کو رائٹ ہینڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے، تو رائٹ ہینڈ سے کریں۔ باقی ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو دونوں ہاتھوں پہ کر سکتا ہے، دونوں ہاتھوں کو ہم قرآن پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، دونوں ہاتھوں کو ہم نماز میں باندھتے ہیں، تو اس طور پہ تو منع نہیں ہے کہ کوئی وہ حرام ہے، زیادہ بہتر ہم کہتے ہیں کہ صرف رائٹ ہینڈ پر انسان پڑھے۔ جن کتابوں کا آپ نے ترجمہ کیا ان کے پی ڈی ایف ویب سائٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، اگر جو پرانے ترجموں کی آپ بات کر رہے ہیں مکتبہ سلفیہ کی آپ ویب سائٹ سے مل جائیں گے آپ کو، اور جو موجودہ میری ویب سائٹ ہے طارق بروہی کے، اس کے آپ جو ہے پی ڈی ایف ای بک کے طور پر آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ پرنٹ آن ڈیمانڈ بھی ہوتی ہیں، اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ایڈریس وغیرہ آج بھی میں نے ایک پوسٹ میں اس کے دے دی ہیں، آپ ادھر جو ہے پیٹریون کو جوائن کر کے، بلکہ ایک کام کی بات آپ لوگ جو ایسے نوٹ کر لیں، اور آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے کہ آپ صرف $3 والے جو ہماری سبسکرپشن ہیں اسے لیں گے تو آپ جتنی بھی ای بکس ہیں ہماری پرانی اور جدید جتنی بھی آتی رہیں گی ہر مہینے آپ کو وہ ملتی رہیں گی ماہانہ سبسکرپشن پہ، بجائے اس کے کہ ایک ایک کتاب، حالانکہ اس کی بھی معمولی قیمت ہوتی ہے، $1 سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن $3 دیں اور جتنی بھی ہماری ای بکس آتی جائیں گی اس کی پی ڈی ایف آپ کو فری میں وہاں پر ملتی جائے گی، اور آپ کا یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا علم، یعنی یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ یعنی علم دوست جو لوگ ہیں فرینڈ آف نالج،
اس کے ذریعے سے ہمارے اس مشن کو تقویت ملتی ہے، اس کو جاری رکھنے کا وہ سبب بنتا ہے۔ ساتھ میں بطور تحفہ اور ہدیہ گفٹ ہم آپ کو وہ PDF کا فری ایکسیس دیتے ہیں، تو اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو اب قیمتوں کے پیچز اور پرائزز پوچھنے کا تو یہ مقام نہیں ہے، سوال و جواب کوئی پوچھ رہا ہے شیخ کون ہے آپ کے وغیرہ، کوئی انٹرویو تو نہیں ہو رہا ہے، سوال و جواب جو آپ کے دین میں فائدہ دیں اس کے لیے یہ مجلس ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے لنک، یا شاید میں یہاں پر بھی ڈال دوں، آپ نیچے سے کلک کر کے آپ دیکھ لیں کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ یہ میں نے پوسٹ کر دیا ہے، ادھر سے آپ اس لنک پر کلک کر کے پیٹریون بھی آپ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں، سبسکرائب یہاں پھر پرنٹ اور ڈیمانڈ کے لیے میرا واٹس ایپ چینل، واٹس ایپ پر آپ دے سکتے ہیں یعنی آرڈر دے سکتے ہیں اور وہ کچھ دنوں میں آپ کو مل جائے گی۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ پانی کے علاوہ سوکھی نجاست کیسے پاک کریں؟ ایک تو میں آپ کو کہوں گا کہ پیر اور منگل یہی شام 7 بجے کتاب و طہارہ کے درس ہوتے ہیں فقہ المیسر سے، وہ آپ جو ہے ضرور سنیں لائیو، اگر نہیں سن سکتے تو آپ سبسکرپشن کے ذریعے سے بھی ہم وہاں پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، نوٹ بنا سکتے ہیں۔ تو نجاست کے جو سوکھی بھی ہو اس کو کھرچ کے جو ہے کسی کو کھرچ کے مل کے، کسی کو جو ہے دھوپ پڑنے سے وقت گزرنے کے ساتھ، اور کسی کو پانی کے ذریعے سے چٹکی مل کے، مختلف طریقے صفائی کرنے کے ہیں مختلف نجاستوں کے۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ منی جو گیلی ہوتی ہے اسے تو صاف کرتی، جو خشک ہو کے پرانی جو ہے سوکھی ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کھرچ کے میں ہٹا دیتی۔ یہ ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ منی کے نجس ہونے کی دلیل نہیں ہے، جو انشاءاللہ آج میں نے کتاب نشر کی اس میں بھی یاد ذکر ہے، کیونکہ وہ اگر اس طرح ہوتا تو اس کو پانی سے بھی صاف کرتی، لیکن بعض چیزیں جو ہیں کھرچ کے صاف ہو جاتی ہیں، تو مختلف دلائل ہیں، اس کی تفصیل ہیں جو آپ کتاب الطہارہ وغیرہ اور ان کے دروس میں دیکھ سن سکتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کون سی کتاب بہتر ہے؟ بہت سی کتابیں ہیں، ہم نے مثلا شیخ ابن باز ابن عثیمین کی کتاب مختصر ترجمہ کی جو آپ کو مختصر الفیہ سے مل سکتی ہے، اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کی نماز نبوی جو کتاب ہے اس کے بھی ہم نے تفصیلی دروس کیے ہیں جو ہماری جو ہے پیٹریون پر موجود ہیں، آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے تراجم بھی آپ کو مل جاتے ہیں اردو انگلش میں۔ یہ دو مشہور کتابیں ہیں، باقی جو احادیث کی کتابیں ہیں یا فقہ ان میں باب ہوتے ہیں الگ سے، کتاب الصلاۃ کے سب سے طویل باب ہوتے ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ عبداللہ بن شفیق پوچھتے ہیں کسی کو حاجی کا ٹائٹل دینا بدعہ ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، وہ حاجی تو نہیں کہتے تھے، نمازی کو بھی پھر نمازی کہو، روزے دار کہو، یہ تو اس کے لیے بھی فتنہ ہے، اپنے لیے بھی، یعنی وہ عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں نا کہ دکھلانے یا ٹائٹل لینے کے لیے، اور اس سے تو ریاکاری اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بس عام کسی کو عزت دینے کے لیے یا کسی کو دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے حاجی صاحب کرتے رہتے ہیں جو حج کر کے آیا ہوں، حالانکہ یہ بھی کسی کی امتیازی صفت کہاں ہے؟ ادھر سینکڑوں ہزاروں تو حاجی صاحب ہیں سارے، تو کون سا حاجی صاحب ہے اس سے مراد؟ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی الگ سے بدعہ کا اس کے حکم، یعنی وہ کوئی اجر و ثواب کی نیت سے اس طرح نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یعنی یہ معاملات اور عادات کے معاملے میں مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ایک طالب علم کے لیے کون سی تفسیر بہتر ہے؟ اس کا ہم پہلے سوال و جواب کی نشست میں جواب دے چکے ہیں، بلکہ ہم نے ایک پورا ترجمہ کر کے بھی ڈالا ہے جو ہماری ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتابوں کے تعلق سے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ جو ہے قرآن ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اور دیگر جو عقیدہ ہو، اس میں ہم نے وہاں ذکر کر دی ہیں، ہماری ویب سائٹ دارال پروئی پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی نشست اتنی ہی کافی ہیں، اگر مزید سوالات نہیں ہیں تو ہم اپنے درس کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔